نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں ایک ایسی گواہی ہے جسے روز کروڑوں لوگ سنتے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری علمی اور تاریخی بحث بھی ہے۔ آج ہم کسی فیصلے یا فتوے کے بغیر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیعہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں شامل کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں اور اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں۔ چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ ایک ہی عقیدے میں ایک ہی عمل کو مختلف زاویوں سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات صرف یہ نہیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی سوچ کیا ہے۔ یہ معاملہ تاریخ اور عقیدے سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے، کیا یہ گواہی اشہد ان علی ولی اللہ شیعہ مکتب فکر میں اذان کا کوئی لازمی حصہ ہے؟ مطلب کیا اسے پڑھنا فرض یا واجب ہے؟ یہ بہترین نقطۂ آغاز ہے، اور اس کا جواب شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے۔ نہیں، یہ واجب یا فرض ہرگز نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، تقریباً تمام بڑے شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کلمات اذان یا اقامت کا لازمی جز نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اذان میں یہ گواہی نہ بھی پڑھے تو اس کی اذان شرعی طور پر بالکل مکمل ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، کیونکہ عام تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ شاید ویسے ہی لازمی ہے جیسے باقی کلمات ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لازمی نہیں ہے تو اسے پڑھا کیوں جاتا ہے اور اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ اس کی حیثیت واجب کی نہیں بلکہ مستحب کی ہے۔ مستحب۔ جی، مستحب کا مطلب ہے ایک ایسا عمل جو پسندیدہ ہو، جسے کرنے کی ترغیب دی گئی ہو اور جس پر ثواب ہو، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ سے قربت اور محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے فرض نماز تو لازمی ہے لیکن لوگ اللہ کی محبت میں اضافی نفل پڑھتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی فرض نماز کے بعد ذکر کرتا ہے، وہ نماز کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی روحانیت بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اس گواہی کو توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد ایک تکمیلی عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ نہیں، لیکن رسالت کی گواہی کے بعد قربت الہی کی نیت سے پڑھنا بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو فقہی طور پر یہ ایک اختیاری عمل ہے، لیکن اگر یہ صرف ایک مستحب عمل ہے تو اس کے پیچھے اتنی مضبوط دلیل کیا ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کے عقیدے کا مرکزی حصہ بن گیا ہے؟ یہاں آ کر لگتا ہے کہ بات صرف فقہ سے آگے نکل جاتی ہے۔ بالکل۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک دوسرے اور شاید سب سے دلچسپ حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس گواہی کی دلیل صرف زمینی علماء کی آراء پر نہیں، بلکہ اس کا تعلق براہ راست آسمانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ آسمانوں سے؟ یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد کچھ ایسی روایات پر ہے جو اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کا ذکر صرف شیعہ کتب تک محدود بھی نہیں ہے۔ ان روایات کے مطابق اللہ کے عرش پر یہ کلمات لکھے ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، جن کی میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس گواہی کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ اللہ کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا نام خود عرش الہی پر لکھا ہوا ہے؟ جی، یہی نقطہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اور یہ صرف ایک روایت نہیں ہے۔ ایک اور مشہور روایت واقعہ معراج سے جڑی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں نے علی علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نام آسمانوں پر ایک ساتھ لکھے ہیں انہیں زمین پر بھی ایک ساتھ پکارا جائے۔ یہ ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔
آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ دلیل یہی دی جاتی ہے کہ یہ عمل کسی انسان کا ایجاد کردہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس سنت کی پیروی ہے جو اس نے خود بلند ترین آسمانوں پر قائم کی ہے۔ یہ اس گواہی کو ایک آسمانی تقدس دیتا ہے جو اسے محض ایک انسانی روایت سے بہت بلند درجہ دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الہامی دلیل تو بہت طاقتور ہے، لیکن اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا پیمانہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے؟ کیا کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان میں یہ گواہی دی؟ یہ سب سے فیصلہ کن سوال ہے، اور اس کا جواب ہی اس عمل کی تاریخی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ روایات میں ایک بہت مشہور واقعہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی اذان میں ایک تبدیلی کی۔ کیا تبدیلی کی انہوں نے؟ انہوں نے اشہد انا محمدن رسول اللہ کی گواہی کے فوراً بعد اشہد انا علی ولی اللہ کی گواہی بھی دی۔ ظاہر ہے یہ ایک نئی چیز تھی جو اس سے پہلے سنی نہیں گئی تھی۔ تو اس پر صحابہ کا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ کیا انہوں نے اس عمل سے روکا یا اسے قبول کیا؟ روایت کے مطابق ایک شخص بھاگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آج میں نے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور پھر اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے عمل کا ذکر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سننے کے بعد جواب دیا، سمعتم خیرا، یعنی تم نے ایک اچھی بات سنی ہے، تم نے ایک اچھی بات سنی ہے۔ یہ الفاظ تو بہت گہرا مطلب رکھتے ہیں۔ یہ محض خاموشی نہیں بلکہ ایک طرح کی مثبت تائید ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی لیے اس روایت کو اس بات کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس عمل کو نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شروع کیا گیا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تائید بھی کی گئی۔ یہ اس عمل کو ایک مضبوط تاریخی اور شرعی بنیاد فراہم کرتا ہے، جسے تقریر معصوم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب تک کی گفتگو میں 3 پرتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی فقہی کہ یہ واجب نہیں، مستحب ہے۔ دوسری کائناتی کہ اس کا تعلق عرش الہی سے ہے۔ اور تیسری تاریخی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی تائید موجود ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جو سب سے عام تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اذان میں ایک اضافہ ہے۔ اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ جی، یہ اضافے یا بدعت کا الزام ہی اس بحث کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا غیر جانبداری سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اذان کی تاریخ میں ایک اور بہت مشہور اضافے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کی مراد فجر کی اذان سے ہے، الصلاۃ خیر من النوم؟ بالکل۔ اہل سنت کے علماء کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان میں شامل نہیں تھا۔ اسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اذان کا حصہ بنایا گیا۔ اچھا، اور اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن مؤذن انہیں فجر کی نماز کے لیے جگانے آئے تو وہ آرام کر رہے تھے۔ مؤذن نے انہیں جگانے کے لیے بلند آواز سے کہا، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ آئندہ سے اسے فجر کی اذان میں شامل کر لیا جائے۔ تو یہ جملہ ایک خلیفے کے حکم سے اذان کا حصہ بنا۔ یہاں پر تقابلی نقطہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے نا؟ جی، اور یہی وہ منطقی سوال ہے جو اس پوری بحث کے مرکز میں ہے۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ایک اضافہ جو ایک خلیفہ کے حکم سے ہوا اسے قبول کیا جا سکتا ہے اور وہ آج تک اذان کا حصہ ہے، تو دوسری طرف ایک ایسی گواہی جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ عرش الہی پر لکھی ہے اور جس کی تائید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسے اضافہ یا بدعت کہہ کر کیوں رد کیا جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اضافہ کس کو مانا جائے گا اور کس کو نہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تبدیلی کی سند کہاں سے آ رہی ہے، یعنی یہ تشریح کا فرق ہے۔
بالکل، ایک طرف ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد ایک خلیفہ کا اجتہاد ہے، دوسری طرف ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد آسمانی تحریر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید پر رکھی جاتی ہے۔ دونوں ہی تکنیکی طور پر اصل اذان پر اضافے ہیں، لیکن دونوں مکاتب فکر اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر انہیں جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کو پڑھنے کے پیمانے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ علی ولی اللہ کی گواہی، اس کے پیچھے ایک پورا علمی ڈھانچہ موجود ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اسے واجب نہیں بلکہ مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں عرش الہی پر لکھے کلمات کا حوالہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے عمل اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کو ایک مضبوط ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کا موازنہ فجر کی اذان میں کیے گئے اضافے سے کیا جاتا ہے تاکہ اضافے کے تصور کو ایک وسیع تاریخی تناظر میں سمجھا جا سکے۔ بالکل درست۔ اور آج کی گفتگو کے بعد میں ایک سوال سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ مخصوص جملوں سے ہٹ کر اذان کی تاریخ اور اس میں ہونے والی یہ تبدیلیاں ہمیں وحی الہی، نبوی روایات اور وقت کے ساتھ انسانی تشریحات کے باہمی تعلق کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح عقیدت، محبت اور استدلال یہ سب مل کر دینی اعمال کو صدیوں تک شکل دیتے رہتے ہیں۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ امت کی تاریخ اور اس کی فکر کا آئینہ ہے۔